سرد ہوائیں چل رہی تھیں۔ جب وجود میں خنقی کی لہر دوڑی تو شہوار اٹھی اور چیئر پہ پڑی بلیک شال اٹھائی، تہ کھول کے شانوں پہ لیتے ہوئے گلاس ونڈو کے قریب آئی اور باہر کا منظر دیکھا تو رات کی تاریکی آنکھوں میں اترنے لگی۔ کچھ پرانی یادیں، کچھ وعدہ جو کبھی وفا نہ ہوئے، اور کچھ باتیں جو دل میں خلش چھوڑ گئیں۔ کپکپاتے ہونٹ متحرک ہوئے تو ہوا میں جنبش ہوئی۔ حماد عارف، جو اس کی زندگی کا ایک خوبصورت اور ادھورا پہلو رہا تھا، ہمیشہ اور آج بھی تو یادیں وجود میں قنوتیت بڑھا رہی تھیں۔ وہ اپنے کمرے سے باہر نکلی اور زینے سے اتر کر ابا میاں کے کمرے میں آئی۔ مسحری کے بستر کے نیچے سے ایک زنگ آلود چابی نکالی اور الماری کی طرف قدم بڑھا گئی۔ پریشانی اور رنج میں اکثر وہ ابا میاں کی پرانی اور خستہ حال کتب کو کھولتی، صبر کے گرد سے اٹی کتابوں کو نکال کر ان کو پڑھتی اور ہر بار اپنے غموں کا مداوع صبر سے کرتی۔ یہ پرانی کتب اسے حوصلے کے سوا کچھ نہ دیتی۔ الماری سے ایک صندوقچی نکالی جس پہ پڑے قفل کو اس نے مفتاح یعنی چابی سے کھولا گیا۔ اس میں سے کتابیں نکالیں، ایک ہاتھ میں وہ دونوں کتابیں تھامیں اور دوسرے ہاتھ سے سامنے دیوار پہ لٹکتی قندیل اتار کر اپنے کمرے میں لے آئی۔ کمرے میں آتے ہی اس نے ٹیبل پر وہ کتابیں رکھی، پھر ان کے اوپر چابی اور لالٹین رکھی اور کرسی کو ذرا سا کھسکا کر اس پر براجمان ہو گئی۔ لالٹین پہ غور کیا تو اس میں خواب نگر روشن آباد تھا۔ ابا میاں، اتنے جدید دور میں آپ اب بھی اکثر اپنی لالٹین کو تیل دیتے ہیں اور اکثر اسے روشن کرتے ہیں، جبکہ کمرے میں ٹیوب لائٹ موجود ہے۔ شہوار دادا کی جان، ذرا میری لالٹین پہ غور تو کرو، اس میں خواب نگر آباد ہیں۔ میں جب بھی اس کو روشن کرتا ہوں تو گزرے برسوں میں دیکھے ہوئے تمام خواب اس میں سمو جاتے ہیں۔ اوپر پڑی مہرون جلد والی کتاب، جس کی جلد کی حالت کافی ابتر ہو چکی تھی، اسے کھولا تو کانوں میں حماد کی آواز گونج رہی تھی، شہوار، آؤ ہم نکاح کر لیتے ہیں۔ نہیں حماد، مجھے اپنے سے وابستہ لوگوں کی محبت بہت عزیز ہے۔ میں اپنی محبتوں کو کچل دوں، یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ میں اپنے دل کی خواہشوں کو پورا کروں۔ شہوار، میں کیا کروں گا؟ کیسے جیوں گا؟ میں ہر ممکن کوشش کروں گا جو تم کہو شہوار، تم میری پہلی اور آخری محبت ہو۔ چلو صحیح ہے، جو تم چاہو گی وہی ہوگا۔ تم اپنی محبتوں کو کچل ڈالو اور میں اپنی محبتوں کو آس کا پانی دوں گا۔ اللہ حافظ حماد، اللہ حافظ شہوار۔ آج بھی یہ خیالات اور یہ آوازیں اس کی آنکھوں میں نمی دے جاتے۔ یہ آخری گفتگو تھی جو ان دونوں کے درمیان ہوئی۔ آنکھوں سے ایک آنسو تلملا کر اس کے رخساروں پہ آ گرا۔ ورق پلٹا تو ایک عبارت جو اس کی نظروں سے ٹکرائی، بے شک اللہ مہربان نہایت رحم کرنے والا، اس نے غم دیے ہیں تو اپنی رحمت سے دل جوئی بھی کرے گا۔ وہ مسکرائی اور آنسو پونچھ کر گہری سانس لی۔ ان پلوں کو سوچنے لگی جب اس کی شادی ارمان سے ہوئی تھی اور پھر چند روز بعد اس کے شوہر ارمان کا انتقال ہو گیا۔ آج تنہائی ہے، وقت ہے، مواقع ہیں، پر حماد عارف نہیں ہے۔ تو ابا میاں کی یہ کتابیں جو اکثر بولتی ہیں اور یہ لالٹین اکثر اسے ابا میاں کی طرح نصیحت کرتی ہے کہ شہوار، خواب دیکھتی رہو، اگر خواب دیکھنا چھوڑ دیا جائے تو نا امیدی جنم لیتی ہے، روح کو گھن زدہ کر ڈالتی ہے اور رب کو ناراض کر دیتی ہے۔ آج پھر سے در شہوار نے ابا میاں کی کتب کو کھولا اور سیکھا کہ خواب دیکھتے رہنا چاہیے، ایسے خواب جو دن میں بھی اپنا سحر نہ ٹوٹنے دیں اور انسان انہیں پانے کے لیے کوشاں رہے۔ صبح کے 11 بجے گھنٹی کی آواز نے در شہوار کی سماعتوں کو اپنی جانب متوجہ کیا تھا۔ در شہوار نے شال استوار کرتے ہوئے
دروازے کے قریب جا کر پوچھا، کون؟ بہت جانی پہچانی آواز نے سماعتوں میں رس گھولا تھا۔ آپ کا پارسل آیا ہے میم۔ یہ آواز؟ اگلے لمحے اس نے تخیل کو جھٹک کر دروازہ کھول دیا۔ سامنے کھڑے زیرو کے ہاتھ سے وہ پارسل گر کر زمین سے جا لگا۔ یہ وہی پارسل تھا جو 2 دن پہلے در شہوار نے ایک شال آن لائن منگوائی تھی۔ آج حیرت اور اتفاق کا میل ہوا تھا۔ حماد عارف لب ہیلے تھے۔ وجود برف ہونے لگا اور آنکھوں میں آنسو بھرنے لگے۔ آن کی آن میں یہ وجود فرش سے جا لگا۔ شہوار، اٹھو شہوار، شہوار آنکھیں کھولو۔ حماد نے قدم آگے بڑھائے، اسے فرش سے اٹھایا اور فوراً سے لاؤنج میں پڑے صوفے پر لٹا کر میز پہ پڑے جگ سے پانی لے کر اس کے چہرے پہ ڈالا۔ شہوار، آنکھوں کے نیچے گہرے حلقے دیکھ کر یاسیت سے ہاتھ بڑھایا تو ذہن کے بالا خانوں میں وہ لفظ گونجے تھے، نہیں حماد، مجھے اپنے سے وابستہ لوگوں کی محبت بہت عزیز ہے۔ میں اپنی محبتوں کو کچل دوں یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ میں اپنے دل کی خواہشوں کو پورا کروں۔ ہاتھ واپس کھینچ کر وہ اٹھا اور جانے کے لیے مڑا تو بکھری ہوئی لڑکی کی دلسوز آواز نے تعقب کیا، رکو گے نہیں حماد عارف؟ نہیں شہوار، تمہارے الفاظ میرے آگے حائل ہو جاتے ہیں، ورنہ حماد عارف پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں ہی تھا۔ ایک کمزور مسکراہٹ نے شہوار کے لبوں کو آ گھیرا اور گویا ہوئی، تم جو اپنی محبت کو آس کا پانی دیتے ہو نا، وہ آس رب کو بہت پسند آ گئی ہے شاید۔ اس نے تمہاری کب کی سن لی ہے، پر ملنے کا اتفاق آج ہو رہا ہے۔ ارمان تو چند روز بعد انتقال کر گئے تھے۔ اور وہ رکی تھی۔ اور کیا شہوار؟ حماد نے اس کی آنکھوں میں ڈولتی ہوئی نمی کو دیکھتے ہوئے پوچھا، اور کیا شہوار؟ ابا میاں بھی جا چکے مجھے چھوڑ کر، میں تنہا تمہاری یادوں کے چند خواب لیے ہوئے ہوں۔ اب کے در شہوار کی آنکھوں میں سوال تھا جو وہ لبوں پہ در لائی، رکو گے نہیں؟ یہ سنتے ہی خوش شکل شخص کے چہرے کی اداسی اڑ گئی۔ وہ مسکراہٹیں بکھیرتا در شہوار کا ہاتھ تھام گیا تھا۔ بے یقینی کے آنسو رواں تھے۔ شاداب رہیں تیری الفت کے تقاضے فرقت، شاداب رہیں تیری الفت کے تقاضے فرقت، یہ ماہ و گل دل کے فسانے کتنے۔